الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، ہم نے جنسی مسائل کے حوالے سے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو اگر آپ بلند آواز سے یا دوسروں کی موجودگی میں سن رہے ہیں تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اس لیے پہلے ان ویڈیوز کو آہستہ آواز سے یا علیحدگی میں ایک دفعہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ انہیں جہاں شیئر کرنا چاہتے ہوں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں 3 چیزیں حرام ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان میں سے پہلی چیز کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے آدمی کا ماہواری یا مینسز کے ایام میں اپنی بیوی سے مجامعت کرنا۔ اسلام نے ماہواری کے ایام میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاکیزہ نہیں ہو جاتی، پاک نہیں ہو جاتی، تب تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس وہاں سے آ سکتے ہو، وہاں سے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہو جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورت کے ماہواری کے ایام میں، مینسز کے ایام میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے دور رہو، اور ایک وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان ایام میں عورت اور مرد کے تعلقات میں سے کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ کیا مطلق طور پہ یہ منع ہے کہ عورت کے قریب ہی نہیں جا سکتے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں اس قسم کی معروف ہیں کہ ان ایام میں عورت ناپاک ہوتی ہے، وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ کھانا بنا نہیں سکتی، وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی، پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گی، یا ان ایام میں عورت نے جو کپڑے استعمال کیے ہیں ان کپڑوں کو وہ بعد میں دھو کے دوبارہ استعمال کرے گی۔ بلکہ میں نے کچھ لوگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ ان ایام میں عورت نے جو بستر استعمال کیا ہوتا ہے اس بستر کو بھی بعد میں دھلایا جاتا ہے۔ اور خود مجھ سے ایک عورت نے بڑی حیرت کے ساتھ سوال کیا کہ میری فیملی میں جو فلاں عورت ہے وہ دینی مسائل کو جانتی ہے، مدرسہ پڑھی ہوئی ہے، اور اس نے حیض کا غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد وہ وہی کپڑے اس نے دوبارہ پہن لیے جو اس نے پہلے پہنے ہوئے تھے۔ تو ان ایام میں عورت ساری کی ساری ناپاک نہیں ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں عورت پہ، وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، مسجد میں نہیں جائے گی، اور میاں بیوی کا جسمانی تعلق جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورت ناپاک نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چھو لے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، یا مرد اگر اس عورت کو چھو لے گا تو گناہ گار ہوگا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ان ایام میں عورت سے صرف مباشرت منع ہے، اور مباشرت سے مراد انٹرکورس یا دخول کرنا منع ہے، مطلب مکمل جسمانی تعلق یہ قائم کرنا منع ہے۔ ویسے جو مباشرت کا لفظ ہے یہ عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مباشرت کا لفظی معنی ہے صرف جسم سے ٹچ ہونا، جسم کا جسم کو چھونا، اس کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی لفظ مکمل جسمانی تعلق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمان مرد کو جس چیز سے منع کیا ہے وہ مکمل جسمانی تعلق یعنی انٹرکورس یا دخول کرنا ہے۔ اس سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں وہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے جائز ہیں۔ اسے چھو لینا، پکڑ لینا، گلے لگا لینا، بوسو کنار کرنا، یا اس کے جسم پہ کسی بھی طرح مرد اگر اپنی جسمانی خواہش پوری کر سکتا ہے شرمگاہ میں دخول کیے بغیر تو اس کی اسے اجازت ہے، اس سے منع کہیں نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ وہن حیض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حید کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات سے مباشرت فرماتے تھے۔ اس مباشرت سے مراد صرف ملنا جلنا، گلے لگانا، ساتھ لیٹنا، یہ چیزیں مراد ہیں، دخول مراد نہیں ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل سنن ابی داود کی ایک روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ما یحل لی من امرأتی وہی حائض،
جب میری بیوی مینسز کے ایام میں ہو، مخصوص ایام میں ہو، تو میرے لیے اس سے کیا کچھ جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھا ما فوق الازاری، اظہار سے تہبند سے اوپر، شرمگاہ سے اوپر جو کچھ آپ کے لیے ہے وہ سب آپ کے لیے جائز ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سنن دارمی میں موجود ہے، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ ما یحل للرجل من امرأته وهي حائض، کہ ایک عورت جب حیض کی حالت میں ہو تو اس کے شوہر کے لیے اس سے کیا کچھ جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ما فوق الازاری، اظہار سے اوپر جو کچھ ہے، مطلب شرمگاہ میں انٹرکورس کیے بغیر، دخول کیے بغیر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہے، یا اس کے ساتھ جس طرح لیٹنا بیٹھنا، یا اسے گلے لگانا چاہے، بوسو کنار کرنا چاہے، وہ سب کچھ مرد کے لیے جائز ہے۔ یہ بات تو یہاں تک مکمل ہو گئی کہ مینسز کے ایام میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے مکمل جسمانی تعلق قائم کرنا، جماع کرنا، سیکس کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان ایام میں کر بیٹھے تو شریعت نے اس کے لیے کفارہ مقرر کیا ہے۔ سنن ابی داود میں ایک روایت موجود ہے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض قال یتصدق بدینار او نصف دینار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن 4.25 گرام ہوتا ہے۔ ایک تولہ سونا جو ہے وہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے، تو یہ تولے کے تیسرے حصے سے کچھ زیادہ مقدار بنتی ہے، 4.25 گرام ایک دینار ہوتا ہے۔ اب اگر پورا دینار صدقہ کرے گا تو 4.25 گرام سونا، اور اگر آدھا دینار کرنا ہے تو پھر اس کا نصف کر لیا جائے گا، 2.125 گرام۔ حائضہ کے ساتھ مجامعت کرنے والا دینار کب دے گا اور آدھا دینار کب دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، انہوں نے ہی ایک حدیث میں اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ سنن ابی داود میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ وہ تفصیل موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا اصابها في الدم فدینار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دینار۔ جب آدمی اپنی بیوی سے ان دنوں میں مجامعت کر لے، ان دنوں میں سیکس کر لے جب خون ابھی جاری ہو، خون چل رہا ہو، تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر ان دنوں میں اس وقت جا کے مجامعت کی جب خون رک گیا ہے لیکن اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا، تو اس وقت وہ 1 دینار کی بجائے نصف دینار صدقہ کرے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کے جب مینسز چل رہے ہیں تو درمیان میں کچھ دیر کے لیے وقفہ آ جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے خون رک جاتا ہے، لیکن وہ مکمل طاہر نہیں ہوتی، تو اس وقت میں یا مکمل خون رک جانے کے بعد غسل کرنے سے پہلے اگر آدمی اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو وہ نصف دینار صدقہ کرے، اور اگر پہلے کر رہا ہے جس وقت خون جاری ہے اس وقت اگر جان بوجھ کے مجامعت کرتا ہے تو وہ 1 دینار مکمل 4.25 گرام سونا صدقہ کرے گا۔